جو حضرات نماز پڑھ چکے ہیں وہ قریب قریب تشریف لائے ہیں، اور جو حضرات نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو یا تو اس کو مؤخر کر لیں، بعد میں پڑھ لیں، یا پھر اندر جا کر پڑھ لیں کیونکہ اجتماعی میں شروع ہو۔ الحمد للہ الذی العظیم والصلاۃ والسلام علی رسول المذکر الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگ اور دوستو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اور اللہ پاک ایمان والوں سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان و عمل کے سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس وقت کے سچوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تقوی بھی نصیب فرمائے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اصل میں اگر تقوی کا پتہ چل جائے کہ تقوی کیا چیز ہے تو ہر شخص کو اس کو حاصل کرنے کا شوق ہو جائے۔ تھوڑا سا میں تقوی کا تعارف اللہ پاک کے کلام کے ذریعے سے کر لوں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو دو نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ایک یہ کہ نہ وہ خوف کریں گے، وہ خوف کی حالت میں بھی نہیں ہوں گے، اور غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں خوف مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، تو یہ چیز بھی ان کو نہیں ہوگی۔ اور غمگین ماضی کے لحاظ سے انسان ہوتا ہے کہ اوہ یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، تو ان کو ماضی پر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ دونوں چیزیں ان کو حاصل ہوگی۔ لیکن یہ نعمتیں دو ان کو کیسے حاصل ہوگی، اس کے بارے میں اللہ پاک نے اس میں فرمایا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لا چکے ہوں گے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ تقوی بھی حاصل کیا ہوگا۔ بس پتہ چلا کہ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے جو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی دوستی کا مستحق بنا لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دوست بنا لیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ پاک ان کو اتنی بڑی نعمت عطا فرما لیتے ہیں کہ ان کو خوف بھی لاحق نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ انبیاء کرام کا دور تو گزر گیا، انبیاء کرام تو اب نہیں آئے۔ خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور کوئی دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا۔ صحابہ کرام کا دور بھی گزر گیا کیونکہ صحابہ کرام کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ تھا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام بھی اپنے اپنے عمروں کو پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد وہ صورت رہی نہیں، لہذا اب صحابہ کرام بھی نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے بعد جو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے اور آ سکیں گے، اور ان کے لیے راستہ یہی ہوگا کہ ایمان لا کر وہ تقوی کو حاصل کر چکے ہوں گے۔ تقوی کو حاصل کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے ولایت کو حاصل کرنے کے راستے ہیں۔ اب مزید ایک بات پیش نظر رہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ تو ہیں لیکن کتنے بڑے، کیونکہ ان کو درجات تو ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا ولی ہوتا ہے، کوئی درمیان کا ہوتا ہے، کوئی کم درجے کا ہوتا ہے، تو اولیاء اللہ تو ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے دو جگہ پر اولیاء اللہ کا ذکر مختلف الفاظ سے کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا دوست ہے
اور ان کو ظلمات سے اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. یہاں پر تقویٰ کا ذکر نہیں ہے, یہاں پر تقویٰ کا ذکر نہیں ہے. دوسری جگہ الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہاں پر ذکر ہے تقویٰ کا. اس کا پتہ چل گیا کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے جو محض ایمان رکھتا ہے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں, لیکن کم درجے کا ولی ہے. یعنی یہ ولی اس لیے ہے کہ بالآخر جنت پہنچ جائے گا. بے شک دوزخ کے اندر, جہنم کے اندر کتنے ہی عرصہ وہ گزارے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے, جتنا بھی وقت گزارے, لیکن بالآخر وہ جنت پہنچ جائے گا. اور جس وقت جنت پہنچ جائے گا تو اللہ کا ولی بن جائے گا. ایسا ولی بن جائے گا کہ پھر اس کے بعد اللہ اسے پوچھے کہ کیا چاہتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہ جنت کے اندر اللہ پاک وہ نعمت نصیب فرمائیں گے کہ دل میں جس چیز کی خواہش ہوگی وہ مل جائے گا, جس کو من چاہیے دیں. اور جو بھی ہم منہ سے مانگے وہ بھی مل جائے گا, جس کو ہم منہ مانگی کہتے ہیں. تو لہذا جنت میں جس طریقے سے بھی کوئی شخص پہنچ گیا پھر دوبارہ وہاں سے نہیں نکالا جائے گا, تو اللہ پاک کا پکا ولی بن جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے, ذرا چوائس ہے. ایمان تو لے آئے, اب چوائس ہے. کوئی یہاں تکلیفیں گزار کر اللہ کے راستے کی مشکلات برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے سیدھا جنت میں چلا جائے, یعنی اس کے بعد درمیان میں وہ دوزخ سے نہ گزرے, یہ ممکن ہے. یا پھر وہاں پر تکلیفیں اٹھائیں, جہنم کی مشکلات سے گزر کے پھر جنت چلے جائیں. آپشن ہے. اب جو جس آپشن کو اویل کرنا چاہتا ہے تو اویل کر سکتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں وہاں کی تکلیفیں گزارنی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی چوائس ہے. لیکن ویسے عقل مند آدمی تو ایسے نہیں کرے گا. عقل مند آدمی اس سے نہیں کرے, کیونکہ جاننا ایک لمحے کے لیے بھی بہت خطرناک ہے, بہت ہی زیادہ مشکل چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. جو قرآن پاک میں ہے, جو آگ سے بچ گیا فقط فاز فوزا مبینا, وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر گیا. تو لہذا یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم اس دنیا کے اندر اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جنت فوراً پہنچ جائے اور ہم دوزخ میں سے نہ گزرے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہاں تقویٰ حاصل کرنا پڑے گا, یہاں تقویٰ حاصل کرنا پڑے گا تاکہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے وہاں پر. اب یہاں تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اب یہ والی بات ہے کہ تقویٰ کی بھی رینجز ہیں. کوئی بہت بڑا متقی ہے, کوئی چھوٹا متقی ہے, تھوڑا متقی ہے. کیسے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے بھی ایک آیت اتاری ہے. قرآن پاک میں بہت کچھ ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو غور سے پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں زیادہ متقی, تم میں زیادہ جو اللہ پاک کے ہاں مکرم و معظم ہے وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اور جس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ وہ بڑا ولی ہے. تو آسانی ہو گئی, مطلب پتہ چل گیا کہ اگر ولایت کے درجات ہوں گے تو درجات تقویٰ کے حساب سے ہوں گے. لہٰذا جتنا تقویٰ ہم حاصل کر چکے ہیں اتنا زیادہ ہم لوگ اللہ پاک کے قریب ہوں گے اور اللہ پاک کے ولی ہوں گے. اب جب اس قسم کی بات ہو گئی اور یہ ساری باتیں ماشاءاللہ اگر آپ حضرات کو مجھے سمجھ آ گئی ہے, تو پھر ہم لوگوں کو تقویٰ حاصل کرنے کا شوق بھی ہوگا کہ ہم تقویٰ حاصل کر لیں. کہ تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے, اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے, کچھ علمی اور کچھ عملی. علمی چیزوں کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم توڑنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. کہ اگر اللہ پاک کا حکم کوئی توڑتا ہے تو متقی نہیں ہے, فاسق ہے. اور اللہ پاک کا حکم کوئی نہیں توڑتا تو متقی ہے. ہاں جی, یہ والی بات ہے. اس کے لیے اللہ جل شانہ نے پوری صورت اتاری ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اس کی توفیق ہو جائے کہ ہم اس صورت کو بہت زیادہ پھیلائیں اور عام کریں اور اس کے مفاہیم کو لوگوں تک پہنچائے. آج کل افسوس ہے کہ ان مفاہیم کو نہیں پہنچایا جا رہا, نہیں پہنچایا جا رہا. میں 100% کہتا ہوں آج کل بہت کمی ہے اس مسئلے میں. اب جیسے آج میں آپ سے عبادت کر رہا ہوں نا, آپ خود سوچے کبھی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی, مثلا دیکھو سورہ شمس, اس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا نا. سورہ شمس قرآن کی صورت ہے, آخری پارٹ میں ہے, ہم پڑھتے ہیں
لیکن سورہ شمس کے اندر ہے کیا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اللہ پاک نے 7 قسمیں کہیں. کتنی بڑی بات ایک چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک 7 قسمیں کہہ رہے ہیں. حالانکہ اللہ پاک کو تو ایک قسم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 7 قسمیں کہہ کر کوئی بات بتا رہا ہوگا تو وہ بات کتنی عظیم ہوگی, کتنی اونچی بات ہوگی. اس سے انکار کرنا کتنا مشکل ہوگا. قسم کیوں کہی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ اس کو سچا مانیں. یہی بات ہے نا. اور قسم کہنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی. تو اللہ پاک یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر اتار رہا ہے, اتارنا چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس کو اچھی طرح مان لے, جان لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے کتنی بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کہی. سورج کی قسم, چاند کی قسم, زمین کی قسم, آسمان کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم, اور پھر خود نفس کی قسم. یہ قسمیں کہا کر اللہ پاک فرماتے اس نفس کو میں نے 2 چیزیں الہام کی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نفس کو میں نے 2 چیزیں الہام کی ہے. ایک اس کے فجور اور ایک اس کا تقوی. اس کے فجور کیا ہے بتاتا ہوں. سورہ 13واں پارہ جو ہے نا, اس کے بالکل ابتدا میں جو ہے تو ماں بر نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں فرماتے کہ جو نفس امارہ ہے یہ برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے. نفس امارہ جو ہے یہ برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے. تو برائی کی طرف جو مائل کرتے ہیں کون سی چیز ہے؟ فجور ہے. وہ فجور ہے. اب وہ فجور کیا ہے؟ وہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہماری نفس کی خواہشات ہیں اور جس میں اللہ جل شانہ کے حکم سے لاپرواہی ہوتی ہے. اللہ جل شانہ کا حکم اور ہوتا ہے, نفس کی خواہش اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظریں نیچے رکھو, نفس چاہتے اوپر رکھو. اللہ چاہتے ہیں حلال کھاؤ, نفس کہتے ہیں پرواہ نہ کرو, حلال ہو یا حرام. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچ بولو, نفس کہتے ہیں پرواہ نہ کرو, سوچو جھوٹ, پرواہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال کھاؤ, نفس کہتے ہیں پرواہ نہ کرو, حلال ہو یا حرام ہو, پرواہ نہ کرو, بس مزے کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھو, نفس کہتے ہیں آرام کرو. یہ ساری باتیں ہماری روزمرہ کی باتیں ہیں. اس کے اندر کوئی مطلب گہری بات نہیں ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آتی ہو. ہماری نفس بغاوت پر ہر وقت آمادہ ہوتا ہے. اب اس نفس کو جب تک ہم لگام نہیں دیں گے اس وقت تک یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. یہ اپنا منمانی کرتا رہے گا. تو اس کو لگام دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم لوگ اس کے اوپر محنت کریں, اس کی تربیت کرنا شروع کر لیں, تو اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات نہ مانو, اس کی مخالفت کرو. جتنا آپ اس کی مخالفت کریں اتنا تمہارے ماننا شروع کر لے گا. اب ذرا میں اس کو یہاں ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ قرآن پاک کی اس آیت سے. اللہ جل شانہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ پاک نے الہام کی اس کو فجور اور اس کا تقوی. اب جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو سامنے ایک اسکرین ہے جس پہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے, دوسری طرف نفس کے خواہش. یا ایک کے ساتھ مطلب ظاہر وقت ہوتا ہے, ہر آن ہوتا ہے. اچھا, اب اگر میں اللہ کی بات مانتا ہوں تو کیا چیز ہے؟ وہ تقوی ہے. اور اگر نفس کی بات مانتا ہوں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نفس کی بات مانتا ہوں گناہ ہو گیا, اور اللہ کی بات مانتا ہوں تو تقوی ہو گیا, نیکی ہو گیا. یہ چیز چلتی رہتی ہے. اب گویا کہ نفس ایک مشین ہے جس میں سے اب گناہ وقت نکلتا ہے یا اس میں سے تقوی نکلتا ہے. دونوں باتوں میں سے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز نکلتی ہے. میں نے نماز پڑھی, تقوی نکلا. نہیں پڑھی, گناہ نکلا. جھوٹ بولا, گناہ نکلا. سچ نکلا, مطلب تقوی. مطلب یہ چیز چلتی رہتی ہے. اچھا, اب جیسے ہوتا ہے فیکٹری میں چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں, لیکن سٹور کہاں ہو ہوتی ہے؟ جہاں پر سٹوریج ہوتا ہے اس کا, مطلب وہاں پر سٹور کی جاتی ہیں. تو تقوی کا سٹوریج دل ہے. تقوی کا سٹوریج کون سے؟ دل ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہاں ہونا, تقوی ہاں ہونا, تقوی ہاں وشار القلب, اور دل کی طرف اشارہ کیا. اس کا مطلب قرآن کہتا ہے تقوی پیدا ہوتا ہے کہاں پر؟ نفس میں. اور حدیث کیا کہتا ہے؟ تقوی کہاں پر ہے؟ دل میں. تو اس کا مطلب پیدا تو نفس میں ہوتا ہے, دل میں سٹور ہوتا ہے. اسی طریقے سے گناہ دل میں نفس میں پیدا ہوتا ہے, اس کا اثر دل پر ہوتا ہے.
کیونکہ نفس ہر وقت مطلب کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اب یہ جو ہے نا مطلب جو نفس کے اندر تقاضے ہیں وہ تو ہر وقت ہیں. اب تقاضے کے اوپر عمل ہوگا تو گناہ ہوگا, اس کا اثر دل پہ ہوگا. آپ ماشاءاللہ حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی, پڑھی ہوگی, جس میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک سیاہ دبا دل کے اوپر لگ جاتا ہے. اگر اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتا ہے تو دبا دور ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو کیا ہو جاتا ہے, وہ دبا رہ جاتا ہے. اچھا, اس طریقے سے پھر اگر اس سے گناہ ہو گیا, اگر اس نے توبہ کر لیا تو صاف ہو گیا, اگر نہیں توبہ کیا تو پھر وہ گناہ کا دبا رہ گیا. 2 دبے ہو گئے, 3 دبے ہو گئے, 4 دبے ہو گئے. اس طرح اگر آپ اس کی معافی نہیں مانگتے, توبہ نہیں کرتے, تو یہ دبے لگتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ دل بالکل سیاہ ہو جائے گا. یہ دل بالکل سیاہ ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی نیکی اس کے اندر گزر نہیں سکے کیونکہ مجفوف ہو گیا. آخر قرآن پاک میں ہے نا, یہودی کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم. مطلب کہتے ہیں ہمارے دل تو غلاف میں ہے, اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی ان کے کفر کے سبب سے, ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کی گئی, اس وجہ سے ان کے قلوب میں یہ چیز نہیں داخل ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ پاک کی نافرمانی جاری رکھیں گے تو یہ اسٹیج آ سکتا ہے کہ پھر مہر لگ جائے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. لہذا اس طرح مہر لگ سکتا ہے. خدا نخواستہ کبیرہ کے اوپر مسلسل اصرار ہوتے ہوتے کہیں کفر تک بات نہ پہنچ جائے, کیوں کبیرہ پر اصرار کفر تک لے جاتی ہے, صغیرہ پر اصرار کبیرہ تک لے جاتی ہے. لہذا یہ جو باتیں ہیں اس کو ہمیں محفوظ رکھنی چاہیے اپنے ذہن میں کہ ہمیں مسلسل توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دل سیاہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مسلسل نفس کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے نفس گناہ نہ کرے, گناہ کے اوپر ہمیں آمادہ نہ کر سکے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ تقویٰ مطلب حاصل کر سکے. تو اب یہ جو بات ہے اس کا مطلب ہے کہ نفس کی تربیت بہت ضروری ہے. پتہ چل گیا, نفس کی تربیت بہت ضروری ہے. اس طرح دل کی صفائی بہت ضروری ہے. دیکھو نفس کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ اس نے پروڈیوس کرنا ہے. اب اگر اس کی تربیت نہیں کرے تو گناہ پروڈیوس کرتا رہے گا, کام خراب ہوتا رہے گا. اور دل کی صفائی اس لیے کرنی کہ جتنا گند دل پہ آ چکا اس کو صاف تو کرو نا. جب تک آپ اس کو صاف نہیں کرو تو دل تو آپ کا خراب ہوگا. تو کہ دل کی موجودہ حالت جو بھی ہے نفس کی وجہ سے اس کی صفائی بھی ضروری ہے. اور نفس کی صفائی نفس کی جو ہے وہ تربیت اس لیے تک اور مزید خراب نہ کر سکے. اس کی مثال یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک حوض ہے, اس حوض کے اندر نہریں مسلسل آ رہی ہیں. نہریں, وہ نہریں جو آ رہی ہیں اس کے اوپر گند آتا ہے اور وہ گند اس حوض کے اندر جمع ہو رہا ہے. اب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس حوض کو صاف کر دوں, اس حوض کو صاف کر لوں. تو کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کو حوض کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا آپ نہروں کو بند کیے بغیر اس حوض کو صاف کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ صاف کرتے رہیں مزید گند آتا رہے گا, مزید گند آتا رہے گا, لہٰذا آپ صاف کر ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے آپ کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے بند کرنا پڑے گا. تو جب آپ بند کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کو صاف کر سکتے ہیں. اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ بند کر نہیں سکتے, مطلب نفس کی جو چیزیں وہ تو آپ بند کر نہیں سکتے. آنکھ کو کیا بند کر لو گے؟ آپ کان کو بند کر سکتے ہو, منہ کو بند کر سکتے ہو, دماغ کو بند کر سکتے ہو, جو بند تو نہیں تو تربیت دار ہو گئی نا کہ اس سے مزید گرد نہ آئے. تو ایک طرف مطلب یہ تربیت نفس کا ہو, دوسری بات یہ ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے. اب ظاہر یہ اسٹریٹجی. ایک بات میں عرض کروں, قرآن اور حدیث یہ ہمیں بتاتا ہے صورتحال کہ ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے. کیسے کرو گے یہ پھر تجرباتی ہوتا ہے, یہ تجرباتی ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حالات تھے وہ آج کل کے حالات نہیں ہیں. آج کل کے دور میں حالات اور ہیں. اب اگر میں اس وقت کے طریقے کے مطابق اصلاح کرنا چاہوں تو حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے کیا اصلاح ہو جائے گی؟ میں مثال دیتا ہوں. اس وقت انٹرنیٹ تھا, اس وقت موبائل تھا, اس وقت ٹیلی ویژن تھا. ہاں, اس وقت یہ سارے جتنے بھی آج کل کی خباثتیں ہیں ان کا کبھی نام نشان تھا نہیں تھا. اب میں اگر اس وقت کی چیزوں کے مطابق اصلاح کروں گا تو یہ چیزیں کہاں, میں کیسے ان سے بچوں گا؟ تو آج کل کے دور میں یہ جو گندگیاں آئی ہیں ان کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ پورے ایک علاقہ چیپٹر ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, ہر شخص اپنے آپ کے اندر پوری کائنات ہے.
ہر شخص مثلا اس کا ذہن، اس کا دل، اس کے حالات، اس کے احوال، یہ اس کے رشتہ دار، یہ سب اپنے اپنے. اب ظاہر مطلب ہے کہ ہر ایک احوال سارے جدا ہے تو ہر ایک کا علاج بھی مختلف ہوگا. ہر ایک کا علاج بھی مختلف ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ آپ سب کو ایک طریقے سے اس کا علاج کریں. مثلا عالم کی جو علاج ہے کیا غیر عالم کا علاج اسی طرح ہوگا؟ شہری کا جو علاج ہے کیا دیہاتی کا اس طرح ہوگا؟ ایک خاندانی آدمی کا جو علاج ہوگا وہ باقیوں کا اس طرح ہوگا؟ ایک ذہین آدمی کا علاج جو ہوگا وہ سارے آدمی کا علاج اس طرح ہوگا؟ ایک کا چونکہ مختلف علاج ہو نہیں سکتا کہ سب کا ایک طریقے سے کر لیں. لہذا یہ والی بات تو ممکن نہیں ہے کہ ساری باتیں کتابوں میں آ جائیں. کتابوں میں ساری بات آ ہی نہیں سکتی کیونکہ ہر آدمی کا پورا چیپٹر بہت لمبا وسیع ہے. لہٰذا کتابوں میں تو نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تجربات پہ رکھا ہے. یہ چیزیں کتابوں کی کتابی چیزیں نہیں، تجربات پہ رکھا ہے، اور اس کے لیے جو ماہرین فن ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں. لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا، ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین. علاج کون سا بتایا؟ سچے عمل کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے جو سچے لوگ ہوں گے ساتھ رہو، یہ تمہارا علاج ہے. کیوں؟ وہ اس کا جو سچے لوگ ہوں گے ان کے اوپر سچ اترے گی، ان کے اوپر سچ اترے گی آپ کے مطابق. مثلا جو بھی اس کے سامنے جائے گا اس کے دل پر وہ بات اترے گی جو اس آپ کے لیے مناسب ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے، پشاور یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے. ہم لوگ بھی زیادہ وہاں اسٹوڈنٹ تھے، حضرت کے پاس جایا کرتے تھے. آپ یقین کیجئے حضرت نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہوا تھا کہ 3-4 سال تو ہمیں پتہ نہیں چلا حضرت پیر ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا. ابھی تک ہم حضرت کو مولانا صاحب کہتے ہیں. پیر صاحب کا نام آپ نے کبھی ہم سے ان کے بارے میں نہیں سنا ہوگا. آپ نے کبھی سنا پیر صاحب؟ ان کو کبھی حضرت کو کبھی کس نے پیر کہا؟ سب مولانا صاحب کہتے تھے. پھر مجھے جس وقت پہلی دفعہ ایک بڑے عالم نے کہا کہ کیا آپ ان سے بیعت ہے، تو میں نے کہا کیا حضرت بیعت کرتے ہیں؟ تو حیران ہو گئے کہ اچھا آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت بیعت کرتے ہیں. میں نے کہا کہتے وہی خدا کے بندے، یونیورسٹی میں جو انقلاب ہے یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ تو ان کی برکت سے. پھر اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا. اب یوں سمجھ لیے کہ 1971 سے میں حضرت کو جانتا تھا. 1971 سے اسلامی کالج میں جب میں نے داخلہ لیا، اور میں حضرت سے بیعت ہوں 76 میں. 5 سال گزرنے کے بعد میں حضرت سے بیعت ہوں. درمیان میں جاتا رہا ہوں، حضرت کے بعد بیٹھتا رہا ہوں، سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن بیعت نہیں تھا. ویسے معتقد مطلب جس کو ہم کہتے ہیں اچھے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں حضرت کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ اتنے زیادہ اچھے سمجھتے تھے ان کو کہ اگر کوئی ہمیں کہتا کہ یہ بات ایسی، ہم کہتے بھائی مولانا صاحب کہیں گے تو پھر بات ہم مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مولانا صاحب کے پاس آئے تو مولانا صاحب 1-2 باتوں میں سمجھا دیتے، پھر ہمیں پتہ چل جاتا. اس وجہ سے ہر چیز پوچھتے تو حضرت سے تھے لیکن بیعت نہیں تھے. جس دن حضرت سے بیعت ہوئے، اب سوچیں اس دن کی حاصلت حال. اب حضرت کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جو میرے ذہن میں سوال ہے اور مشکلات ہے اور اشکالات ہے، حضرت اسی پہ بات فرما رہے. میں نے کہا اچھا یہ تو کمال ہے. میں تو ایسے وقت میں آ گیا کہ حضرت وہی باتیں کر رہے ہیں جو مطلب ہماری مقصد کی ہے. لہٰذا ہم بڑے خوش کہ آج تو بڑا کام ہو گیا. دوسرے دن آئے تو دوسرے دن بھی یہ حال، تیسرے دن آئے تو تیسرے دن بھی یہ حال. اب تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے وہاں جو سینئر آدمی ڈاکٹر شیر حسن صاحب ان سے پوچھا. میں نے کہا کمال میں تو بڑا خوش نصیب ہوں. تیسرا دن ہے کہ وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو میری ضرورت کی ہے، اور حضرت اسی پہ بات فرما رہے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی صرف آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں، سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھو اصل بات کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اور مولانا صاحب کا دل، مولانا صاحب کا دماغ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا. اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کر رہے تھے. میرا دماغ، میرا دل، میرا جو ہے نا وہ سب کچھ اللہ کے سامنے تھا. اب ذہن میں میرا سوال آتا ہے، منہ حضرت کا استعمال ہو رہا ہے جواب کے لیے. این ممکن ہے کہ حضرت کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کسی کا جواب دے رہا ہوں. این ممکن ہے کہ کسی کو حضرت کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میں کسی کا جواب، لیکن اللہ پاک ان کے استعمال تو فرما رہے تھے نا، کسی اور کو تو نہیں کر رہے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بنا لیتے ہیں. ہدایت کے دروازے بنا لیتے. اب ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر وہ ساری باتیں جو کبھی بھی ریسرچ کر کے کتابیں پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتے، وہ ان کے زبانوں پہ اس کا جواب آتا ہوتا ہے.
اب وہ ریسرچ کی بات نہیں ہوتی، وہ بات میں جانے باللہ ہدایت کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حکم یہ نہیں فرمایا تم ریسرچ کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، نہیں فرمایا کونوا مع صادقین، تمہارا کام کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ رہو، باقی کام اللہ کا ہے، باقی کام اللہ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہ اصل میں بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت اہم بات میں آپ کو عرض کرنے والا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرما لیں۔ دیکھو اسی سے دو بڑے چیزیں نکلتی ہیں، ایک ہدایت اور ایک فساد اور فتنے کا راستہ، بالکل اسی چیز سے اسی ایک ہی چیز سے دو چیزیں نکل رہی ہیں۔ مثلا میرے شیخ ہے، میرا پیر ہے، میرا کوئی بڑا ہے، وہ میرے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جو کچھ مجھے مل رہا ہے ان سے مجھے پتہ چل رہا ہے ادھر سے مل رہا ہے۔ اب اگر میرا نظریہ یہ ہو اور میرا ایمان یہ ہو کہ اللہ پاک ان کے دل پہ اتار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ان کے منہ سے مجھے مل رہی ہے، یہ تو حفاظت کا راستہ ہے۔ اور اگر میں خود کہوں کہ نہیں وہ خود کر رہا ہے، یہ وہی کر رہا ہے، اور میں اس سے مانگنا شروع کر لوں، تو یہ راستہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ بات ہماری نا، گمراہی اسی کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اس نے کبھی کسی کو نہیں کہا مجھے خدا کا، مجھے خدا کا بیٹا کہو، کبھی نہیں کہا، لیکن لوگوں نے کہنا شروع کیا تو کدھر گئے؟ خراب ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے خدا کا ہو، یا مجھے مطلب جو ہے نا وہ مشکل کشا کو، مجھے نہیں، کبھی نہیں کہا تھا، لیکن لوگوں نے کہنا شروع کیا، نتیجتاً کیا ہو گیا؟ اب نہ تو علی رضی اللہ عنہ پر کوئی مسئلہ آتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی مسئلہ آتا ہے، مسئلہ ان پہ آتا ہے جو غلط طریقے سے، اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ حضرت نے کبھی کسی ان کی کتاب کو طالبین پڑھ لے، توحید سے بھری ہوئی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان کا پہلا صفحہ آپ ہٹا لیں، انہیں طالبین کا پہلا صفحہ ہٹا دے اور پھر اس کو پڑھے، آپ کہیں گے وہ یہ کیا ہے، یہ تو وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا، وہ نہیں ہے، نہیں ایسا ہے، وہ ایسا ہی ہے، ہم نے ان کو غلط سمجھا ہے۔ حضرت تو ماشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر بہت زور دے رہے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے کام کو نہیں لیتے، ان کی باتوں کو نہیں لیتے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی اللہ والا ان کی زبان سے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو ظاہر اس پہ لوگ دھوکہ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ انگلینڈ میں ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو مجھ سے بیٹھے، ایک دن میں سے ایک صاحب کا فون آیا، مجھے کہا کہ یہ میری بیوی کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتہ کہہ رہی ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ کہتے اس نے مجھے کہا کہ ابھی میں مراقبہ کر رہی تھی، شاہ سے بھاگ گئے، ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، ذکر کرنا شروع کر لیا۔ جب مراقبہ پورا ہو گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا شاہ صاحب آئے تھے؟ میں نے کہا پگلی کیا کمان کرتے ہو، شاہ صاحب کدھر ہے، وہ تو پاکستان میں، کیسے آ گئے؟ کہتے وہ کہہ رہے ہیں ابھی آئے تھے۔ کہا کہ نہیں، ابھی فون کرتے ہیں، ابھی فون کرتے پتہ چل جائے گا وہ کدھر ہے۔ اچھا فون کیا تو مجھ سے بات ہو گئی، میں نے کہا بھائی میں تو یہ نہیں تھا، کم از کم مجھے پتا ہے، کیونکہ اگر میں ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ میں انگلینڈ چلا گیا ہوں، لیکن میں تو انگلینڈ نہیں گیا ہوں، میں تو ادھر ہوں۔ دوسری بات کون تھا وہ، یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ اندازہ ہے میرا ممکن ہے کوئی فرشتہ ہو میرے شکل میں آیا، این ممکن کیوں آیا ہو، این ممکن ہے آپ کو یہ خیال ہو چکا ہو کہ جب اتنے دور ہے تو ہمیں سلسلے کا فیض کیسے ملے گا، تصور میں آ سکتا ہے نا انسان کا، غلط فہمی تو ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے انتظام کر دیا کہ میرے شکل میں کسی کو بیٹھ دیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ہے، حالانکہ میں تو نہیں تھا، پتہ چل گیا کہ اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو فیض بھی آ سکتا ہے، تو بس صرف یہ پیغام آپ کو ملنا تھا، آپ اس پیغام کو وصول کر لیں۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر یہ بات میں اس تشریح کے ساتھ ان کو نہ بتاتا تو کیا شرک کا دروازہ نہ کھلتا؟ یہی بات شرک کا گیٹ تھا نا، اس کے بعد سلسلہ شروع ہونا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ میری بات نہیں، صرف یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضرت تعالیٰ حسن نے لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے میرے ایک مرید نے خط لکھا، یہ حضرت کے بعد میں نے پڑھا۔ ایک دفعہ میرے ایک مرید نے مجھے خط لکھا، خط میں یہ لکھا کہ حضرت ہمارے بازار میں آگ لگے، اس وقت تو بالکل تھا، ہمارے بازار میں آگ لگ گئی۔ اب لوگ دڑ دڑ جو مطلب جا رہے کہ وہ چیزیں اٹھا کے جانے لگے، اور میں فکر مند تھا کہ میں کیا کروں، کس کے کہوں، کیا کروں، بڑے پریشان تھے۔ کہتے اتنے میں آپ آ گئے اور آپ نے مجھے کہا اپنی قیمتی چیزیں ایک صندوق میں اندر ڈالو۔ کہتے کچھ میں ڈالنا تھا، کچھ آپ ڈال لیتے ہو۔ کہتے جب صندوق بھر گیا تو کہتے ایک طرف سے آپ نے پکڑا، ایک طرف سے میں نے پکڑا، اور ہم جو ہے نا مطلب جلدی وہاں سے نکلے، آپ کی ریت سے نکلے۔ جب محفوظ جگہ پہ پہنچے تو جس وقت صندوق ہم نے رکھ دیا تو پیچھے میں دیکھا تو آپ نہیں تھے۔
یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا چیز تھی؟ حضرت نے فرمایا، میں نے جواب دیا بھائی وہ میں نہیں تھا، وہ میں نہیں تھا۔ ممکن ہے کوئی فرشتہ میرے صورت میں آ چکا ہو آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میری شکل میں اس لیے آیا کہ اگر میری شکل میں نہ آتا تو آپ اس کو ڈاکو سمجھتے۔ بھئی ایک اجنبی آدمی کو کیسے آپ اس میں شریک کر سکتے تھے؟ مشکل تھا نا۔ تو ایک طرف یہ بات ہے کہ میری شکل میں آیا، اور دوسری طرف یہ کہ ایسا تصرف کر دیا آپ کے اوپر کہ آپ کو سوچ بھی نہیں ہے کہ میں کیسے آ سکتا ہوں۔ بعد میں آپ کو خیال ہے، پہلے نہیں آیا۔ اب جس وقت آپ مقام امن پہ آ گئے، آپ کے اوپر اللہ پاک نے چیز کھول دی اور ماشاءاللہ آپ بچ گئے، آپ کی چیزیں بچ گئی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے انٹرپریٹیشن کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ اس کو اگر آپ غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر لیں تو شرک، اور اگر آپ صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کر لیں سبحان اللہ، بالکل بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بارک میں عرض کر کونوا مع الصادقین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہر دور کے اندر مجھے ایک بہت بڑے بزرگ سے الحمدللہ یہ نعمت پہنچی کہ حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا وہ پورا ہوتے رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ اب صادقین کے لیے صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی ایسے عمل کا ہمیں مکلف نہیں کرتے جو ہم کر نہ سکتے ہو۔ بس اگر صادقین نہیں ہوں گے تو پھر کس کے ساتھ کوئی ہوگا؟ تو قیامت تک صادقین کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ قیامت تک صادقین کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، اور صادقین کے ساتھ ہونا ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ لہذا آپ یہ فکر نہ کریں کہ اس وقت صادقین نہیں ہے، نہیں، ہر دور میں صادقین ہوتے ہیں، ہاں اس دور کے مطابق، اس دور کے مطابق۔ مجھے بتاؤ اس دور کا جو صادق ہوگا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی اس کے دور کا صادق تو نہیں ہوگا نا، اس دور کے حساب سے صادق ہوگا۔ استعمال تو اللہ ہی کر رہے ہوں گے نا، اس وقت کے صادق کو بھی اللہ استعمال کر رہا تھا، اس دور کا صادق کو بھی اللہ استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن ہوگا اس دور کے حساب سے، اس دور کے حساب سے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کو لے ڈوبتی ہے۔ ہمیں بزرگ نے فرمایا دیکھو فرسٹ ڈویژنرز کا دور گزر گیا، فرسٹ ڈویژنرز کا دور گزر گیا، سیکنڈ ڈویژنر چل رہے ہیں، اور اگر تھوڑی دیر کی تو تھرڈ ڈویژنر پہ گزارا کرنا پڑے گا، پھر جو اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو بات بالکل یہی ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے دنیا سے اٹھ رہے ہیں، اور ہر شخص کے اٹھنے کے ساتھ نہیں کہتے اب کوئی نہیں ہوگا، یہی بات ہے نا، پھر کہتے ہیں اب کوئی نہیں ہوگا، اس کے بعد جب دوسرے کوئی بڑا گزر کہتے ہیں وہ اب کوئی نہیں ہوگا، پھر جب تیسرا بڑا گزر پھر کہتے ہیں اب کوئی نہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں، قیامت تک لوگ ہوں گے، لیکن اپنے اپنے لحاظ سے ہوں گے، اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے ہوں گے۔ اس وجہ سے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے دور کے مطابق صرف 8 نشانیاں، 8 نشانی، بس یہ 8 نشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھے، پھر کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ 8 نشانی کیا ہے؟ نمبر 1، پہلے عقیدہ دیکھے، کیوں عقیدہ آپ سے سب کے دور سے لے کر آخر آدمی تک ایک ہی عقیدہ ہوگا، عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، عقیدہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ پہلے دور کا عقیدہ الگ تھا اور اس دور کا عقیدہ الگ، نہیں، عقیدہ میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہے، سارے عقیدے بالکل ایسے۔ کیوں؟ آپ سب نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرا صحابہ ہے، لہذا عقیدہ جو صحابہ کا ہے وہی اپنے طور پر رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، پہلی بات۔ دوسری بات، فرضین درجے کا علم اس کو حاصل، فرضین درجے کا علم، کیوں؟ جو بڑے درجے کا علم ہے جو 8 سال میں 10 سال میں حاصل ہوتا ہے وہ ہر ایک اس کا مکلف ہی نہیں ہے، کیوں؟ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ جتنا عالم کا ہونا ضروری اتنا تاجر کا ہونا ضروری ہے، اتنا ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، اتنا انجینئر کا ہونا ضروری ہے، اتنا استاد کا ہونا ضروری ہے، یہ سارے ضروری ہیں، سب فرض کفایہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ سارے عالم بن جائے ڈاکٹر کوئی نہ ہو دنیا چلے گی؟ سارے عالم ہو جائے کوئی انجینئر نہ ہو دنیا چلے گی؟ سارے عالم جو نہ ہو کوئی استاد نہ ہو دنیا چلے گی؟ مقصد یہ ہے کہ سارے کاموں کو چلنا ہے نا، لہذا سارے عالم تو اس طرح نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ پاک نے سب کو عالم بننے کے لیے نہیں فرمایا، ہاں علماء سے پوچھنے کا فرمایا، واسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کو خود عالم بنے، دوسرا پوچھ کر علم حاصل کرتا رہے، تو ان کا کام ہوتا رہے گا نا۔ تو ایک تو یہ بات ہے فرضین درجہ کا علم تو سب کو حاصل کرنا ہے۔ کیسے؟ مثلا سجدہ سہو ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ سہو مطلب آپ سے سہو ہو گیا، کیا خیال ہے کس آدمی سے پوچھیں گے آپ سجدہ سہو کروں یا نہیں کروں؟ پوچھ سکتے ہو؟ پوچھو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔
آپ کو بنیادی چیزیں جو کہ ہر وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے وہ فرض درجے کا علم ہے. تو فرض درجے کا علم سب کے پاس ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں فرض درجے کے علم میں اتنی کمزوری ہے آج کل ہماری. آپ یقین جانیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 60 سال تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ان کا نماز قبول نہیں ہوگا, کیونکہ کبھی سجدہ غلط کر رہے گے, کبھی رکوع غلط کر رہے ہو, کبھی رکوع, کبھی جلسہ, کبھی قرات, ان کی وجہ سے نماز ضائع ہو رہی ہوگی. اور نماز سیکھنے میں صرف 2 دن لگتے ہیں, صرف 2 دن لگتے ہیں. کیوں مولانا صاحب نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے, کتنی دیر میں سیکھی جا سکتی؟ بس آج اچھا صرف 2 دن لگ, لیکن ہم 2 دن بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور عمر بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں غلط. اس چیز سے بچنا پڑے گا. نہیں کوئی مشکل نہیں. یہ جو نماز سنت کے مطابق, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, نماز سنت کے مطابق پڑھیے. یہ کتابیں اپنے ساتھ رکھ لیں, چھوٹی سی کتابیں 15-16 صفحے کی ہے, لیکن اس کو اگر آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی. تو اپنی نمازوں کو درست کرنے کا انتظام ہر ایک نے کرنا ہے. اپنے روزوں کو سیکھنے مطلب صحیح کرنے کا نظام ہر ایک نے کرنا ہے. زکوٰۃ کا, حج کا, یہ جو معاملات کا, معاشرت کا, یہ بنیادی جو علوم ہے جو ہر ایک, مثلا ایک دکاندار ہے, اس دکاندار کو معاملات کا علم نہیں حاصل, اب وہ جتنا بھی لین دین کرے گا سارے حرام میں مبتلا ہوگا. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں حرام میں مبتلا ہوں, پتہ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو اس کے بدنہ مثال دوں, بہت آسان مثال ہے, حدیث شریف میں ہے, لیکن میں الفاظ اپنے بنا رہا ہوں کیونکہ اس وجہ سے کہ مجھے حدیث شریف کے الفاظ یاد نہیں, مفہوم یاد ہے. اگر آپ 20 سیر اچھے کھجور, بڑھیا کھجور جو ہے, اس کے ذریعے سے اگر آپ 40 سیر کا گٹھیا کھجور لے لیں تو یہ بن گیا سود. یہ سود بن گیا. اور اگر آپ 20 سیر اس بڑھیا کھجور کو بیچیں اور ان پیسوں سے آپ 40 سیر کی گٹھیا کھجور خریدیں, یہ سود نہیں. نتیجہ ایک ہے, طریقہ دونوں ہے, ایک طریقہ غلط ہے, دوسرا طریقہ صحیح ہے. اس کا مطلب صرف طریقے کے فرق سے نتیجہ غلط ہو گیا, صرف طریقے کے فرق سے نتیجہ غلط ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے نا کہ کہیں سود میں تو مبتلا نہیں ہو رہے, کہیں سود میں تو مبتلا نہیں ہو رہے, کہیں جوئے میں تو مبتلا نہیں ہو رہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی. اب یہ ساری باتیں کیا ہے, معاملات کی باتیں ہیں, تو معاملات کا سیکھنا ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے. کیوں, مجھے کیا جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, حضرت عامر وسلم نے ایک عجیب مثال سے اس چیز کو ظاہر کیا ہے کہ اس کا علم اتنا عام ہے. کہتے ایک مولوی صاحب تھے, اس نے ایک بچی اس کے ساتھ تھی, وہ سودا جس سے لیتے تھے, جس کے ساتھ کھاتا تھا, ان کے پاس چلے گئے جی سودا دے دو, اس نے سارا سودا ان کو تھما دیا. بچی تھی, ضد کرنے لگی, جی مجھے وہ چاندی کی گڑیا دے, چاندی کی گڑیا دے, یہ مجھے خرید کر دے. اس سے کہتے سے قرض لیتا تھا, پیسے سودا لیتا تھا, تو مولوی صاحب نے کہا کہ چاندی کی گڑیا بھی دے دو. وہ دکاندار تھے, وہ معاملات کا علم جانتے تھے, خود نے سیکھا ہوا تھا. مولوی صاحب دے دیتا ہوں, لیکن کیا جائز ہے؟ دے دیتا ہوں, آپ کہتے تو دے دیتا ہوں, لیکن کیا جائز ہے؟ مولوی صاحب نے غور کیا, نہیں بھائی جائز نہیں. کیوں جائز نہیں ہے؟ چاندی اور سونا یہ ادار سے نہیں خریدی جا سکتی, اس میں سود ہو جاتا ہے. یہ دن سو والی جو نمبر فارمولے کے مطابق. اس نے کہا حضرت پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر نہ دے ظاہر ہے, پھر جب سود ہوتا ہے تو پھر نہ دے. انہوں نے کہا کوئی اس کا جائز کرنے کا کوئی صورت بھی ہے, جائز طریقے سے کرنے کی کوئی صورت بھی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی, آپ بتا دیں اگر آپ کو پتا ہو. حضرت آپ مجھ سے پیسے قرض لے لیں, پیسے کر لیں, ان قرض پیسوں سے مجھ سے یہ چیز خرید لو. واہ کیا بات ہے, بس سمجھ میں نہیں. نتیجہ بالکل وہی ہے, لیکن طریقہ الگ ہے, اور طریقہ الگ ہونے کی وجہ سے جائز ہو گیا. اب یہ جو چیزیں ہمیں نہیں آئے گی تو نقصان ہم کتنا اٹھائیں گے؟ تو یہ فرض درجے کا علم کم از کم اس کے پاس ہونا چاہیے, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, لیکن کم از کم اس کے پاس تو ہونا چاہیے. 2 بات ہو گئی. 3 باتیں, اس علم پر عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بٹیر لڑاتا ہو, کتے لڑاتا ہو, ڈنڈیاں نچاتا ہو اور وہ بھی پیر بن گیا ہو.
ایسے بھی آج کل کہ نہیں ہے بری موم میں مل جائے گا، چلے جائے گا، مل جائے گا، شراب بھی پئیں گے پھر ہوگا. ہاں جی ایسے آج کل بڑی آسانی ہے. ہاں بالکل. تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں یہ جو چیز ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھائی علم پر عمل ہے یا نہیں ہے. نماز پڑھتے نہیں پڑھتا، روزے رکھتے نہیں رکھتا، محرمات میں تو نہیں مطلب ہوتا. یہ ساری چیز دیکھنی ہوگی. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک ملتا ہے نہیں ملتا. یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم بھی آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز بھی آئے ہوئے. فیوز کیفیت، دل کی کیفیت وہ بھی آئے. اور دل کے فیوز اور کیفیت جو ہے یہ صحبت کے ذریعے سے آتا ہے. یہ کتاب کے ذریعے سے نہیں آتا. کتاب کے ذریعے سے نہیں آتا. تو یہ جو فیوز اور کیفیات ہے یہ جو صحبت صالحین چلتا رہے ہیں اور وہ مسلسل ہم تک پہنچا ہے، اگر اس کے درمیان میں کوئی ڈسکنیکشن ہے وہ چیز نہیں ملے گی، وہ چیز نہیں ملے گی. لہٰذا اس کے درمیان ڈسکنیکشن نہیں ہونی چاہیے. 4 باتیں ہوئی. 5ویں بات یہ ہے کہ شیخ کامل سے اجازت ہونی چاہیے. کسی شیخ کامل سے اجازت ہونی چاہیے. یہ اس بات کی اتھینسٹی ہے کہ یہ اس کو یہ چیز مل گئی ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے. 5 باتیں ہوئی. 6 باتیں اس کا فیض جاری ہونا چاہیے. یعنی سب لوگ کو محسوس کرنا چاہیے کہ فیض چل رہا ہے اس کا، اور ساتھ کی باتیں کو مرمت نہ کر رہا ہو، اصلاح کر رہا ہو. اور 8ویں بات یہ ہے ان کے مجلس میں بیٹھ کے اللہ یاد آتا ہو اور دنیا سے دل سرد ہو رہا ہو. یہ 8 باتیں اگر کسی میں ہے تو پھر ان کے ساتھ ہو جائیں. حضرت شاہ اللہ فرماتے اس کو کبریت احمر سمجھیں، یہ بہت بڑی دولت سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عطا فرمائے تو کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ میں بھی نصیب فرمائے. اب ہم ذکر کرتے ہیں اس دفعہ استغفار کر لیتے ہیں، 3 دفعہ اخلاص. لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو،
لا الہ الا ہو 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 لا الہ الا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الا ہو لا الہ 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 الا ہو حق 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 یہ تقریباً 8 سے 20 سال سے زیادہ سے یہ اس کی کتابت شروع کی اور اس پہ کام ہو رہا تھا. 2 کتابیں سے نکلی الحمدللہ، وہ تو کافی عرصے سے چھپ رہی ہیں اور ماشاءاللہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. لیکن یہ دیر اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ جس وقت بھی ہم اس کو چھاپنے کا ارادہ کرتے تو اس پہ جب غور کرتے تو اس میں کوئی تشنگی محسوس ہوتی کہ ابھی کچھ اور بھی کرنا. تو اس وجہ سے مطلب یہ چلتا رہا. پھر بعض ساتھیوں نے کہا کہ نہیں بس اب اس کو چھاپنا چاہیے، یہ کافی ہے. تو الحمدللہ اب یہ کتاب چھپ گئی ہے. میں آج اس سے بیان کرنے والا ہے، لیکن بس وہ طرح جو چلوانا چاہے وہ چلوانا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کتاب اگر کسی کو مثال کے بعد میں چاہیے تو مولانا صاحب سے کہے وہ اس کا انتظام کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے ساتھ میں تعلق نصیب فرما دے، کسی اور کے اوپر بھروسے کرنے کی بجائے تیرے اوپر ہی بھروسہ ہو۔ یا اللہ تجھ سے لینے والے ہو، کسی اور سے نہ لینے والے۔ یا رب العالمین ہر چیز میں تیرے طرف رجوع کرنے والے ہو۔ یا رب العالمین ہمارے دل و دنیا، یا رب العالمین ہمارے دل اور دماغ اپنے ساتھ کر دے۔ یا رب ہمارے نفسوں کو اپنی تابع کر دے۔ یا رب نفس مطمئنہ بنا دے، قلب سلیم بنا دے، عقل فہیم بنا دے، اپنی رضا کی دولت عظیم ہمیں عطا فرما دے، شیطان کے تمام وسوسوں سے سر محفوظ فرما دے، اور یا اللہ ہمارے نفس کو بہترین تربیت فرما دے، اس کو نفس مطمئنہ بتا دے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں پورا فرما، اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن دعاؤں کی لکھائے سوچے توقع سب قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان